الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد سيدنا. سورہ نساء اور اس آیت کریمہ کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اور اس ایک جز کے اندر کئی مسائل صرف ایک آیت کے ایک جز کے اندر کئی مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما دیے. دیکھیں آیت کریمہ ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء. بس نکاح کرو عورتوں میں سے جس کو جو تمہارے دلوں کو بھاتی ہو. دوسرا جز ہے مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار. تیسرا مسئلہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ تو بس ایک کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کا ذکر، یہ چوتھا مسئلہ. اور پانچواں مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذالک ادنی الا تعولوا. یہ ایک جملہ جو اس آیت کریمہ کا آخری جز ہے دو مختلف معنی رکھتا ہے کہ ذالک ادنی الا تعولوا، وہ اس لیے کہ تم ظلم سے بچ سکو، جیسے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ذالک ادنی الا تعولوا، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو یقیناً عدل کی ضد ہے ظلم. تو ایک فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، ظلم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اول کا ایک معنی ہے. ان کو بچوں کو باہر بھیج دو. فرمایا تعولو، اعلیٰ یعول اولاً، ایک تو ظلم کے معنی کے اندر لغت عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے،
صبر سے آری ہو جانا. آلا یعول اولاً، ایک تو ظلم کے معنی کے اندر، اور آلا یعیل اولتاً وعیلتاً، اور اسی سے عیال بنا ہے. اب اگر اس کو قرآن کریم کی اسی آیت کے دوسرے جز پر لے جایا جائے، مثنا و ثلاثا و رباع، تو پھر ذالک ادنا اللہ تعولو کے معنی بنیں گے کہ یہ بہتر ہے کہ تم زیادہ عیال دار ہو، زیادہ اولاد والے ہو جائیں. آیت ایک ہے، جملہ ایک ہے کلام مجید کا، لیکن آپ دیکھیں معنی مختلف ہیں. یہ حسن کلام مجید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. ایک آیت کریمہ اور 5 قسم کے مسائل اس ایک آیت کریمہ کے ایک جز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کن سے کرنا چاہیے؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہارے دلوں کو بھاتی ہوئی عورتیں ہوں، بچیوں سے نہیں. کہ جناب آپ کوئی کیس ہار جائیں تو جرگے والے جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں. نساء من النساء، اللہ تبارک تعالیٰ نے نساء کی تعریف کیا ہے؟ نساء، جس سے بھی نکاح ہوگا وہ عورت کی صفت کے اندر ہونی چاہیے. نساء تو جمع ہے، امرأہ اس کی، ورنہ طفلہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ طفلہ کے ساتھ نکاح کرو، بچیوں کے ساتھ نکاح کرو. کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی. تو پہلی مسئلے کا پہلا جز فَانْكِحُوا، نکاح کرو. اور فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو، کہ یہ میری سنت میں سے ہے. اور جو اس وجہ سے اس نکاح کو چھوڑ دے، بے روزگاری کی وجہ سے، پیسہ پورا نہیں ہوتا، گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس خوف کے ساتھ نکاح کو چھوڑنے والا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہماری سنت کے طریقوں پر وہ شخص نہیں ہے. ان 4-5 مسائل کے اندر ایک آیت میں جو اللہ نے بیان فرما دیے، نکاح کرنے والوں کے لیے یا جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت ساری باتیں موجود ہیں. پہلے تو رغبت نکاح امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے دلوں کے اندر، کہ اگر وہ اسٹیج پر پہنچ چکے کہ اب وہ نکاح کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود نکاح کو چھوڑ رہے ہوں، تو یہ کوئی باعث ثواب نہیں ہے. جیسا کہ آج کل کے صوفیوں نے بنایا رکھا ہے کہ نکاح نہ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. کوئی ثواب کا باعث نہیں ہے. اگر زیادہ ثواب کا باعث ہوتا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اس کے ترک کرنے والے ہوتے، لیکن آپ نے نکاح کیا ہے. تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کہ نکاح کو چھوڑ دیا جائے، کہ بڑے محسن ہیں جناب، بڑے پاک باز ہیں تو نکاح چھوڑ دیا جائے. ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف زبانی کلامی گفتگو ہے انسان کی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ فی زمانہ جو پاکستانی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ نکاح میں تاخیر بھی ہے. کہ آپ تاخیر کرتے چلے جائیں کہ بچہ پاؤں پہ قدموں پر کھڑا ہو جائے. تو کس کے؟ آپ کے قدم پر تو نہیں کھڑا ہے، اپنے ہی قدم پر کھڑا ہے. قدموں پر کھڑا ہوگا تو پھر جناب نکاح ہوگا. اس لیے ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں فقیر ہو گیا. میں کیا ہو گیا؟ فقیر. بولیں فقیر ہو گیا. کوئی ایسا مشورہ دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میری یہ فقیری دور ہو جائے. فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نکاح کر لو. عجیب معاملہ ہے. وہ آ کر رونا روتا ہے کہ فقیر ہو گیا، ادھر سے جواب ملتا ہے کہ نکاح کر لو.
اور حضور کی بات کو ٹالنے والے لوگ بھی نہیں تھے، اصحاب رسول تھے کہ جن کے اسماء کو، جن کی صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید میں جب بیان کیا تو فرمایا پہلا جملہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہے، اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار. آگے یہ صفات جو ہے اصحاب نبی کی ہے. یہ چار صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان کی، یہ چار صفات جو ہیں صحابہ کی ہیں. لیکن جملہ پہلا آغاز اس کتاب صحابہ کا آغاز جو ہے اس کا ٹائٹل ہے محمد الرسول اللہ، اس کا سر ورک ہے محمد الرسول اللہ، اور صفات اس کے اندر جو والذین معہ ہے ان کی صفات موجود ہے، حضور کی نہیں، ان صحابہ کی صفات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. فرمایا سرور کائنات نے نکاح کر لو. نکاح کر لیا جناب، اور فقیری آ گئی. آج بھی کوئی استخارہ کرانے والا کسی مولوی صاحب سے مشورہ لے لے، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب کر لیجئے، بہتر ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد وہ جناب کولیپس میں آ جائے، گر جائے، نقصان ہو جائے کاروبار کے اندر، تو کہیں یار یہ کیا مشورہ دیا امام صاحب نے، مولوی صاحب نے کیا مشورہ دے دیا کہ میں تو پھر اور زیادہ نقصان میں مبتلا ہو گیا. لیکن انہوں نے ایسا اعتراض نہیں کیا. بتایا ہے سرور کائنات نے مسئلہ کہ نکاح کر لو. نکاح کر لیا، فقیری آ گئی. اس کے بعد اور زیادہ فقیری. نکاح کے بعد ایک خود کی ذمہ داری تھی، اب بیوی کی ذمہ داری آ گئی. پہلے خود فاقے زدہ زندگی گزار رہا ہے، اب بیوی بھی فاقے زدہ زندگی گزار رہی ہے. آگے عرض کیا رسول اللہ اب کیا کیا جائے؟ فرمایا نکاح کر لو، مثنا و ثلاثہ و رباع. اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک اور نکاح. ایک روایت میں 2 نکاح کیے، ایک روایت میں 3 نکاح کیے، اور تیسرے نکاح کے بعد کئی عرصہ تک وہ شخص مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا. اور جب حاضر ہوا تو اتنے مال کے ساتھ حاضر ہوا کہ خود سنبھالے سے سنبھلتا نہیں تھا. مال سنبھالے سے سنبھلتا نہیں ہے. تو یہ باعث تصوف یا صوفی پر نہیں ہے کہ آپ ترک نکاح کر دیں اور آپ صوفی ہیں، نہیں. یہ صرف بے وقوفی ہے انسانوں کی. تو ایک خرابی جو معاشرے کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ نکاح کے اندر تاخیر در تاخیر کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ عمریں اس حد کو پہنچ جائیں کہ جہاں پر سمجھ جو ہے اب آہستہ آہستہ موقوف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے کیا ہیں؟ معاشرے کے اندر بے حیائی. اس کے نتائج کیا ہیں؟ بد اخلاقی. نکاح نہ کرنے سے انسان بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ زبان کی خرابی جو ہے اس کا تعلق بھی نکاح کے ساتھ ہے. روکھا آدمی ہو جس کا تعلق ہی نہیں کسی عورت سے، نکاح کرنے کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی عورت سے، واحد آدمی ہے دنیا کے اندر پھرتا ہوا، وہ زبان کا خراب آدمی ہوگا. الا ماشاءاللہ کوئی آدمی ہو ایسا. ورنہ زیادہ تر لوگ جو 40 کے عرصے سے اوپر پہنچ گئے، نکاح نہیں کیا، زبان کے خراب ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر چرچراپن، احساس کمتری، بد اخلاقی. وجہ کیا ہے؟ روٹین اس طرح کی ہے اس انسان کی کہ کوئی زندگی کے اندر کوئی ماحول ہی نہیں ہے. بس جس طرح صبح اٹھتا ہے اس طرح رات کو بستر پر سو جاتا ہے. کھانے اور پینے کی فکر ہے. تو فن کی نکاح کی جائے جس کی رغبت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلائی. خود کیا سرور کائنات نے نکاح، اپنی اولاد کا کیا، اصحاب کو رغبت دلائی. جن کی 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا سرور کائنات نے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی بہترین پرورش کر جائے وہ شخص اور ان 3 بیٹیوں کو بیاہ دے تو جنت کی بشارت میں اسے دیتا ہوں.
اس پر جنت کو واجب کر دیا گیا، یہ مجھ سے گارنٹی لے لی جائے۔ آج کل کے پیر حضرات کی گارنٹی جو ہے وہ قابل ضبط ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، وہ صرف اس دنیا تک کی ہے۔ لیکن جس کی گارنٹی سرور کائنات لے لے کہ میں اس کے نکاح، اس کے اس فعل کی گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جانے کی سند ہے، تو وہ شخص جنتی ہے۔ اس نے فرمایا سرور کائنات نے بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جو تمہیں نکاح میں مل گئیں اور جن کے مہر بھی کم ہیں۔ آج اس خدشے کے ساتھ مہر کو بڑھایا جاتا ہے کہ مہر زیادہ رکھو، کل کلاں طلاق ہو جائے تو یہ مہر کی رقم اس کے کام تو آ سکے۔ جن چیزوں کی بنیاد برائی زدہ ذہنوں پر رکھی جائے وہ رشتے کبھی برقرار رہتے نہیں ہیں۔ پہلے سے خدشہ ہے کہ جناب مہر زیادہ رکھا جائے کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے، سوچے سمجھے پھر دیں نکاح۔ آپ اپنی بیٹی نکاح کے اندر دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر، جوتا خریدتے ہیں دکانوں پر جا کر، ٹٹولتے ہیں اسے، دیکھتے ہیں، پاؤں میں ڈال کر دیکھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، کاٹ تو نہیں رہا۔ جوتا جب لینے لگے انسان، اپنے جسم کا لباس لینے لگے تو اس کو ٹنڈول کر دیکھتا ہے، کھول کر دیکھتا ہے کوئی عیب موجود نہ ہو۔ تو بیٹی کا رشتہ ہے ایسے تو بندہ نہیں دیتا۔ آج بھی زمانے کے اندر جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں وہ انسانی اخلاق نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، مالدار ہے کہ نہیں۔ مالداروں کو دے کر ہی بندہ پھنس گیا ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے جناب۔ فقیر غریب جو ہے اس مالدار سے بہتر ہے جو بد اخلاق بدتمیز آدمی ہے، فقیر غریب۔ اس لیے ایک خطبہ کے دوران سرور کائنات نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھو، ان تمام مجمع کو دیکھ لو اور بتاؤ کہ سب سے بدترین انسان تمہاری نظر میں کون ہے، سب سے بدترین انسان تمہاری نظر میں کون ہے۔ مجمع پر نگاہ دوڑا لو، دوڑائی نگاہ۔ ایک بڈھا شخص، پھٹے ہوئے کپڑے میں بیٹھا ہوا شخص، آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص وہ نظر آیا کہ فرمایا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، وہ شخص سب سے بدترین ہماری نظر کے اندر، وہ سب سے بدترین ہے۔ یہ انتخاب ہے اصحاب نبی کا، یہ اس وجہ سے نہیں، یہ امتحان ہے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ورنہ نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن فطرت انسانی دیکھیے کہ ظاہری لبادوں پر انسان آج بھی چل رہا ہے، کل بھی فطرت انسانی پر اسی انداز میں چل رہا تھا۔ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک حدیث، حضور سرور کائنات تشریف فرما ہے، ایک شخص گزرا، پوچھا سرور کائنات نے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 3-4 صحابی موجود ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، مدینہ المنورہ کا سب سے غریب آدمی ہے، مدینہ المنورہ کا سب سے غریب آدمی ہے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو نہ سنو کہ فلاں آدمی کو بخش دیا جائے، اس کی سفارش، غریب آدمی ہے، اس سفارش اس کی کیا کام آئے گی؟ سفارش تو جناب صدر کی ہو، وزیر اعظم کی ہو، پیسے والے آدمی کی ہو، روب اور دبدبے والے انسان کی سفارش کل بھی سنی جاتی تھی، آج بھی سنی جاتی ہے۔ تو یہ تو فقیر ہے، غریب آدمی ہے، اس کی سفارش اگر کرتا ہے کسی شخص کے لیے تو سفارش نہ سنی جائے۔ کسی کے گھر میں خطبہ بھیج دے، نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کو نکاح میں لڑکی نہ دی جائے کہ خود فاقہ زدہ زندگی گزار رہا ہے، اسے کیا کھلائے گا اور پلائے گا۔ حضور سرور کائنات خاموش۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، امیر ہے، سفارش کرتا ہے کسی کی فوراً سن لی جائے، آج بھی یہی حال ہے، فوراً سن لیا جائے اس کی سفارش کو، کسی کے گھر میں رشتہ بھیج دے تو فوراً دے دیا جائے پیسہ کو دیکھتے ہوئے۔ یہ فطرت انسانی ہے، یہ صحابہ کی جو ہے وہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، یہ فطرت انسانی امت مسلمہ کو بتائی جا رہی ہے۔ تمہاری فطرت یہ ہے، تمہاری رشتہ داریاں یہ ہے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مشورے لیے تم سے،